یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ لوگ جلد ہی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ان کے ذہن میں یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، کام اچھا نہیں ہو رہا ہے، وہ بزنس زیادہ نہیں لے پا رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ یہ حوصلہ شکنی اتنی بڑھتی ہے کہ وہ اپنا کاروبار بند کرنے یا اپنے جاب کو بدلنے کی سوچنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جاب کو چینج کریں گے، بلکہ اسی کو وہ مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک مثال ایک امریکی انشورنس ایجنٹ کی دی جاتی ہے۔ مسٹر فرینک ایک انشورنس ایجنٹ تھے۔ وہ بھی اسی طرح دل برداشتہ ہو گئے کہ بھائی کالز میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے کال کلوز کرنے میں۔ کال کلوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بزنس مل جائے، یعنی جس پر اس نے کام کیا پراسپیکٹ پہ وہ مان جائے کہ ہاں میں آپ سے انشورنس کراتا ہوں اور وہ انشورنس کرا لے۔ تو ایسی سچویشن کو ہم سیلز کلوز کرنا کہتے ہیں۔ تو اس کو کہیں بس ایسے ہی ایک مغالطہ تھا کہ میں سیلز کلوز بڑی دیر سے ہوتی ہے، اور وہ دل برداشتہ ہو گیا اس سے۔ ممکن تھا کہ وہ اپنے جاب کو اللہ حافظ کہہ دیتا، چھوڑ دیتا اس کو، لیکن وہ لاسٹ مومنٹ میں اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں دیکھتا ہوں، کیونکہ ساری چیزوں کو نوٹ کرتا رہتا تھا، تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے، ایک جائزہ تو لیا جائے ساری چیز کا۔ جیسے کبھی بھی کوئی فیصلہ لینے سے پہلے آپ ایک بار تمام چیزوں کا بغور جائزہ لے لیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ ایسا نہ ہو جلد بازی میں کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھیں اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو اسی طرح مسٹر فرینک نے اپنے ان نوٹس کو دیکھا جہاں جو وہ لکھتا رہتا تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ اس کی 70% سیلز کال پہلی ہی انٹرویو میں میچور ہو جاتی تھی، یعنی سیلز کلوز ہو جاتی تھی۔ 70% دیٹس اے بگ اماؤنٹ، ہیوج اماؤنٹ۔ اور پھر مزید اس نے یہ دیکھا کہ 23% اس کی کالز جو ہیں وہ دوسری یا تیسری کال میں میچور ہو جاتی، سیلز کلوز ہو جاتی۔ تو 70 + 23 اٹ میکس 93۔ جو 7% ریمیننگ تھا اس میں اسے ٹائم لگ جاتا، 4-5 کالز یا اس سے زیادہ لگ جاتی تھیں۔ اب اسے وہ سیکرٹ پتہ چل گئی جہاں سے وہ اپنی آمدن کو بڑھا سکتا تھا، اور یہ جو دل برداشتہ تھا اس کیفیت سے بھی جان چھڑا سکتا تھا۔ تب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلی، دوسری اور تیسری کال کے بعد، کیونکہ 70% بزنس فرسٹ کال میں مل جاتا ہے، 23 میں سیکنڈ یا تھرڈ، تو اس نے یہ کہا کہ اس کے بعد اگر کوئی میری سیلز کال دوسرے یا تیسرے وزٹ میں کلوز نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کے بعد اس کے پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ پھر وہ نئے پراسپیکٹ کو تلاش کرے گا۔ اس نے اس فارمولے کا استعمال کیا، اس نے ان 7% لوگوں کے پیچھے جانا چھوڑ دیا جو زیادہ ٹائم لیتے تھے۔ اس نے وہی انرجی، وہی وقت نئے پراسپیکٹ پہ لگایا، اور اس طرح اس کا بزنس بڑھ گیا، یعنی اس کی آمدن بڑھ گئی، اس کو زیادہ سیلز میچور اس کی ہونے لگی، اور الٹیمیٹلی وہ ایک کامیاب انشورنس ایجنٹ ہو گیا، اس کی انکم بہت زیادہ ہو گئی۔ اب یہاں سے ہمیں جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ ایک ناکامی ہوئی، 2 ناکامی ہوئی اور ہم ارے بھائی اب یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے چھوڑنا چاہیے، یا پھر اپنی جو ناکامی ہے اس طرح کی سست روی کو دوسروں کے سر پہ ڈال دینا، یہ غیر مناسب رویہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا سخت فیصلہ لینے سے پہلے تمام معاملات کو ایک ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں، تو یقیناً ہم ایک اچھا فیصلہ کر سکیں گے جو آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔